اب آپ 30 دسمبر 1978 کا مولانا محترم کا وہ خطاب سماعت فرمائیں گے جو انہوں نے 5 ذیلدار پارک میں اساتذہ کے اجتماع کے سامنے ارشاد فرمایا تھا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات اساتذہ کرام، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیماری کی رعایت کر کے یہاں تشریف لانے کی تکلیف اٹھائی. اگر بیماری نے مجھ کو بالکل معذوری نہ کر کے رکھ دیا ہوتا تو میں آپ کی کانفرنس کے سارے اجلاسوں میں شریک ہوتا، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کی اس تنظیم کی بڑی قدر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے سینے میں اسلام کے لیے دل دردمند رکھتا ہو وہ اس کی قدر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کی یہ تنظیم استادوں کی کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے جو اپنے گریڈوں اور اپنی تنخواہوں اور اپنی ترقیوں کے معاملات سے دلچسپی رکھتی ہو اور انہیں کے لیے تگ و دو کرتی ہو، بلکہ یہ ان لوگوں کی تنظیم ہے جو خلوص دل کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو اسلام کی تعلیم دیں اور ان کے اذہان کی اصلاح کریں. یہ اس لحاظ سے بھی بے انتہا قابل قدر ہے کہ اس میں اونچ نیچ کی کوئی تمیز نہیں ہے. پرائمری سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے استاد بالکل برابری کے ساتھ اس میں شریک ہیں اور باہمی تعاون کے ساتھ بغیر اس احساس کے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کون اونچا ہے کون نیچا، صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ پاکستان کے دور دراز گوشوں تک کے استاد اس میں جمع ہیں. کوئی صوبوں کی، علاقوں کی، زبانوں کی، نسلوں کی کوئی تمیز اس میں نہیں. جو قوت پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے والی ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم اور زبردست قوت یہ ہے کہ پاکستان کے ہر حصے میں نئی نسل کو تعلیم و تربیت، ذہنی تربیت دینے والے وہ لوگ ہوں جو خود ہر قسم کے علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات سے پاک ہوں. وہی اس ملک کو جمع رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر ان کی درسگاہوں میں ان کو تعصبات کا زہر کھلایا جائے تو اس ملک کو جمع رکھنے والی کوئی طاقت نہیں. آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ تعلیم کے اور استادوں کے دونوں کے مجموعی نقص کی بدولت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا، اور جب الگ ہونے کی نوبت آئی تو فوج بھی اس کو نہیں بچا سکی، اس لیے کہ ایک مدت دراز تک نظام تعلیم بھی غلط رہا اور ایسے استادوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی نئی نسلوں کو دے دیا گیا جو ان کے اندر کوئی اسلامی حس باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1956 میں جب پہلی مرتبہ میں مشرقی پاکستان گیا تو ایک مجلس میں ایک پروفیسر صاحب سے بات ہوئی. پروفیسر مسلمان تھے ماشاءاللہ.
دوران گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا کہ پوری تاریخ میں مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو قوم اپنی نئی نسلوں کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتی ہے وہ گویا خودکشی کرتی ہے. یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو اس لحاظ سے یہ تنظیم پاکستان کے لیے بڑی قیمت رکھتی ہے کہ اس میں ہر حصے کے، ہر علاقے کے، دور دراز تک کے لوگ جمع ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نئی نسلوں کو اسلام کی تعلیم بھی دی جائے اور اسلام کی تربیت بھی دی جائے اور ان کے ذہن پاک اور صاف کیے جائیں. اس موقع پر اپنی بیماری کی وجہ سے کوئی مفصل تقریر تو میں کر نہیں سکتا ہوں، البتہ چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک حقیقی استاد کوئی پیشہ ور کتابیں پڑھانے والا آدمی نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت وہ ایک مشنری ہوتا ہے. محض روزی کے لیے جس طرح اور کام کیے جا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ استادی کا کام بھی کر لیا، یہ حقیقی استاد کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی. حقیقی استاد وہی ہے کہ جس کی زندگی کا یہ مشن ہو کہ جو علم ہم کو اپنے اگلوں سے پہنچا ہے، جو تہذیب ہمیں اپنے اگلوں سے ملی ہے، جو عقائد، جو افکار، جو عادات، خصائل، جو کچھ بھی ہم کو اپنی اگلی نسلوں سے ملا ہے، اس کو ہم آگے آنے والی نسل تک اچھی طرح سے صحیح شکل میں مانج کر صاف کر کے پہنچائیں تاکہ کوئی کھوٹ اس کے ساتھ نہ ملنے پائے اور نئی نسل بھی اسی راستے پر آگے چلے جس راستے پر ہماری پچھلی امت چلی آ رہی تھی. تو یہ اس کا ایک مشن ہے، اور اگر مشنری جذبے سے کوئی شخص معلم کا کام نہیں کرتا تو وہ مزدور ہے، ملازم ہے، لیکن وہ استاد نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ معلم مجسم تعلیم ہوتا ہے، کم از کم اسلامی نقطہ نظر یہ ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا ہے اور جن کی نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی اولین خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. اور وہ معلم کیسے تھے؟ صرف زبانی سے تعلیم نہیں دیتے تھے، ان کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست، ہر چیز، ان کی زندگی کا ہر فعل، ان کی تمام حرکات و سکنات سب تعلیم تھی. اسی طرح سے ایک مسلمان معلم حقیقت میں مجسم تعلیم ہوتا ہے. اس کی ایک ایک چیز شاگردوں پر اثر ڈالتی. وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتا، اس کا جس وقت وہ اپنی کلاس میں داخل ہوتا ہے اس وقت بھی اثر پڑتا ہے طلباء پر، جس وقت وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اثر پڑتا ہے، پڑھانے کے دوران میں اس کی جو روش ہوتی ہے، جو اس کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی طلباء پر اثر انداز ہوتا ہے. اور کلاس سے باہر اپنے گھر پر یا اپنے بازار میں، اپنے کاروبار میں کسی حالت میں بھی اگر وہ چل پھر رہا ہو تو شاگرد اس کے تمام حرکات و سکنات سے اثر قبول کرتے ہیں. ایک گالی دینے والا استاد لازماً اپنے طالب علموں کو یہ سبق دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے یہ نہ کہے کہ تم گالی دیا کرو، اس کو یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ تم گالی دیا کرو. ایک بدمزاج استاد جو ذرا سی بات پر بھڑک اٹھے اور غصے میں آپے سے باہر ہو جائے، وہ بھی طالب علم کو یہ سبق دیتا ہے کہ تم میں تحمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس کسی چیز کو برداشت مت کرو اپنی مرضی کے خلاف، اور جو شخص بھی تمہاری مرضی کے خلاف کام کرے اس کے اوپر برس پڑو.
یہ ایک دو مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ ذہن نشین ہو کہ استاد پورا کا پورا استاد ہوتا ہے، ہمتن وہ معلم ہوتا ہے، اس کی ہر چیز طالب علموں پر اثردار ہوتی ہے۔ دوسری بات میں مختصر طور پر آپ سے عرض کروں گا کہ ایک مسلمان جو سچے دل سے اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اور جس کے دل و دماغ میں اللہ کا دین رچ بس گیا ہو، وہ جب تعلیم دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ نظام تعلیم کیا ہے اور کتابیں کیا پڑھا رہی سکھا رہی ہیں۔ نظام تعلیم خواہ کیسا کوئی نظریہ رکھتا ہے، اس نظریے پر اعتقاد رکھتا ہے، سچے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ ہر مضمون کے اندر اپنے عقیدے کو داخل کر دے۔ جو کتاب بھی پڑھائے گا اس میں جو چیز بھی اسلام کے خلاف ہوگی اس پر تنقید کرے گا، اور جو چیز اسلام کے مطابق ہوگی اس کی تائید کرے گا اور اس کو اور زیادہ طالب علموں کے ذہن نشین کرے گا۔ خالص کافرانہ کتابیں بھی پڑھا کر وہ دین سکھا سکتا ہے اور ایمان طلباء کے دماغوں میں اتار سکتا ہے۔ آخر یہ نظام تعلیم جو اب اس وقت ملک میں رائج ہے، یہ کون سا اسلامی نظام ہے؟ ایک غیر اسلامی نظام تعلیم جو ہم کو وراثتاً ملا تھا، اس کو ہم چلا رہے ہیں، اس کے اندر تھوڑی بہت لیپ پوت کر کے اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اس غلط نظام تعلیم میں پڑھنے والے، اس سے فارغ ہو کر نکلنے والے، آخر کس طرح یہ ممکن ہوا؟ تعلیم آخر ہمارے ملک میں مدت سے رائج تھا، تقسیم سے پہلے بھی رائج تھا، اس ملک کے اندر بھی رائج رہا، لیکن آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہی کالجوں اور انہی یونیورسٹیوں سے جو منکر خدا اور منکر آخرت بن کر نکل رہے تھے، انہی سے وہ لوگ بھی نکلے کہ جو نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ اس نظام تعلیم کا اثر نہیں ہے، بلکہ خدا کے فضل سے اگر خدا کے دین کے لیے کام کیا جائے تو ایک بدتر سے بدتر نظام تعلیم کے اندر بھی کام کرنے والا اپنا کام کر کے اپنے مثال پیدا کر سکتا ہے۔ مغربی ممالک میں جن یونیورسٹیوں اور جن کالجوں میں کوئی تعلیم کمیونزم کی نہیں دی جاتی رہی ہے، وہاں کمیونسٹ استادوں ہی نے تو کمیونزم کے پیرو پیدا کر دیے۔ آپ کے اس ملک میں اگرچہ اسلام کے ساتھ اسلام کا قطعی کھلا انکار کسی کتاب میں بھی نہیں ہوگا، لیکن بے دین استادوں ہی نے تو لوگوں کے اندر بے دینی پیدا کی، ان کے اندر انکار پیدا کیا، ان کے اندر خدا کے وجود سے انکار، آخرت سے انکار، رسالت سے انکار، ہر چیز کا انکار انہوں نے پیدا کیا۔ مسلمانوں کی اولاد کو جو اسلام سے برگشتہ کرنے کا کام انہوں نے آخر کیا، وہ اس کام کے لیے مقرر بھی نہیں تھے، نہ اس کام کی تنخواہ پاتے تھے، نہ ان کو وہ نصاب دیا گیا تھا جو قطعی کھلے انکار کی تعلیم دیتا ہو، لیکن چونکہ وہ منکر تھے اس وجہ سے بہت سے نوجوانوں کو انہوں نے منکر بنا ہی دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ نصاب تعلیم بدلتا رہے گا، پرواہ مت کیجیے کب بدلتا ہے، نظام تعلیم اسلامی کب بنتا ہے اس کی کوئی فکر مت کیجیے، یہ اپنی جگہ اپنے وقت پر ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے جدوجہد کرنے والی طاقتیں موجود ہیں، آپ بھی جدوجہد کرنے والوں میں شامل ہوں کہ اسلامی نظام تعلیم یہاں رائج ہو، لیکن اس کا انتظار مت کیجیے کہ نظام بدلے اور نظام تعلیم بدلے۔ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں بالکل کہ جو بھی آپ کے شاگرد ہیں ان کے اندر آپ ایمان پیدا کریں گے، ان کے اندر اسلامی خیالات پیدا کریں گے،
ان کے ذہن کو پاکیزہ بنائیں گے، ان کے ذہن سے تمام آلودگیوں کو دور کریں گے، ان کے شکوک و شبہات کو نکالیں گے ان کے دماغ سے، اور ان کو ایمان کی اور یقین کی تعلیم دیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بدکردار استاد ہیں وہ مدتوں سے لگے ہوئے ہیں اپنے نوجوان شاگردوں کو بدکردار بنانے کے لیے، اور بکثرت کو بدکردار بنایا ہوا، عملاً بنایا۔ جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو کیوں آپ نہیں کر سکتے کہ نیک کردار بنائے ہوں، ان کو اخلاق صالحہ کی تعلیم دیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود اپنے اندر اخلاق صالحہ پیدا نہ کریں۔ آپ ان کو نمازی نہیں بنا سکتے اگر خود نماز نہ پڑھیں، آپ ان کو راستگو نہیں بنا سکتے جب تک کہ خود آپ سچ بولنے والے نہ ہوں اور جھوٹ آپ کی زبان سے نہ سنا جائے، آپ ان کے اندر کوئی پاکیزگی اخلاق پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاکیزگی اخلاق آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ زبان سے اخلاق نہیں بدلتے، کردار سے بدلتے ہیں۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے شاگرد جو اثر قبول کریں گے وہ آپ کی زبانی تعلیم و تربیت کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس جد و جہد کو مسلسل جاری رکھیے کہ جو استاد بھی اس ملک کے اندر موجود ہے اور کچھ بھی اسلامی جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے اس کو اپنی تنظیم میں شامل کرتے چلے جائیے، یہاں تک کہ پورے پاکستان میں صرف دو ہی قسم کے استاد باقی رہ جائیں، ایک منکر اسلام اور دوسرے اسلام پر ایمان رکھنے والے۔ ایمان رکھنے والے استادوں کی تعداد انشاءاللہ کئی گنی زیادہ نکلے گی، سینکڑوں گنی زیادہ نکلے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ ان کو منظم کر دیں تو ان درسگاہوں کو جب تک نظام تعلیم نہ بدلے اس وقت تک بھی آپ ان درسگاہوں کو اسلامی نظام تعلیم کا عملاً ادارہ بنا دیں گے۔ جو لوگ کہ ان درسگاہوں میں بے دینی پھیلا رہے ہیں اور بدکرداری پھیلا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جب آپ کے شاگردوں کے اندر صحیح ایمان پیدا ہوگا تو آپ یقین رکھیے کہ اپنی کلاسوں میں ان کے لیے بے دینی کی باتیں کرنا ناممکن ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے شاگردوں کے خیالات درست کر دیے۔ اپنے شاگردوں کے درمیان وہ چلتے پھرتے شرمائیں گے، اس وجہ سے کہ خدا کے فضل سے اکثریت تو اب بھی مسلمان ہے اور اسلام پر ایمان رکھتی ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ ایمان منظم ہو، طاقت تنظیم سے پیدا ہوتی ہے، ایک ایک آدمی اپنی جگہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایمان اور اخلاق کو اگر آپ منظم کر دیں اور پھر وہ ایک پلان کے مطابق منصوبے کے مطابق طلباء کے اخلاق اور کردار اور ان کے خیالات اور افکار کو درست کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد اگر حکومت ان بدکردار اور بے دین استادوں کو نہ بھی نکالے گی تب بھی یہ ایسے ہو جائیں گے، اچھوت بن کے رہ جائیں گے کہ ان سے تعلیم دور دور رہیں گے اور ان کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے۔ ان کو خود محسوس ہوگا کہ اب ہم یہاں وہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے کہ پیٹ کی معدے میں کنین کی حیثیت ہوتی ہے کہ معدہ اس کو نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ میری طاقت اب جواب دے رہی ہے اس لیے میں دعا پر اکتفا کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ تنظیم جو اس ملک میں نوجوان نسلوں کو ایمان اور اخلاق صالحہ کی تعلیم دینے کے لیے قائم ہوئی ہے، یا اللہ اس کو برکت عطا فرما، اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت بخش، اس کے کارکنوں کے دلوں میں سچا ایمان اور اخلاص پیدا کر اور ان کے اندر یہ اہلیت و صلاحیت پیدا کر کہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان اور صالح مسلمان بنانے میں کامیاب ہے۔
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Visit Tazkir.org